الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر، محترم علماء کرام، حفاظ کرام، عزیز طلبہ، باہر سے آنے والے 35 مقام کے ان کے اساتذہ، محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، وقت کی تنگی اور سردی کا موسم، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان حضرات، نماز بھی پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، واپس بھی جانا ہے، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت کم وقت میں اپنی کچھ باتیں رکھوں گا، اور بیچ میں میں آپ سے سوال بھی کر سکتا۔ یہ جلسہ جس میں 35 مدرسوں کے طلباء نے نعتیں پیش کیے ہیں، تقریریں پیش کیے ہیں، اور اساتذہ نے جو ان پر محنت کی، تیار کیے، بچے یہاں آئے اور انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ ہمارے سامنے نڈر ہو کر اپنی زبان سے بہترین باتیں بیان کی ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے مجمع میں مائک پر کھڑے ہو کر کسی طالب علم نے بات کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اچھے علم والوں کو دیکھا، ان سے جب کہا گیا کہ آپ بھی اپنا بیان لوگوں کے سامنے کریں تو کہنے لگے نہیں، اتنے بڑے مجمع میں میری ہمت نہیں، لیکن بچوں نے ہمت دکھا دی۔ اس وقت میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ مدارس یہ اسلامی قلعے ہیں، یا اس کو چھاؤنی سمجھ لیجئے۔ یہاں پر چاہے وہ آج آپ کو چھوٹی شکل میں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، طالب علم کی فضیلت الگ بیان کی، استاد کی فضیلت الگ بیان کی، جو علم طالب علم سیکھتا ہے اس کی فضیلتیں سیکھنے کی وہ الگ اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں اس وقت حالات کے اعتبار سے کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں،
اسلام سے ان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اسی ملک کے اندر کروڑوں روپیہ اس بات پر خرچ کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان نوجوان اسلام سے دور ہو جائے، ان کا تعلق قرآن سے ٹوٹ جائے، نبی کی عظمت، نبی کی محبت جو ان کو دلوں کے اندر ہے وہ نکل جائے، قرآن سے ان کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ عیسائی بھی خرچ کر رہے ہیں، یہودی بھی خرچ کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا نشانہ یہ آنے والی نسل پر ہے۔ یہ اگر اسلام سے ہٹ گئی اور ان کے دلوں کے اندر قرآن کی نفرت، نبی کی عظمت ان کے دلوں سے اگر نکل گئی تو یہ آگے ہمارے بہت کام کے بن جائیں گے۔ اس لیے علماء کو فکر ہے اور وہ ہر فتنہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جتنے فتنے اٹھے علماء ہی سامنے آئے ہیں، جتنے فتنے اٹھے۔ مسلمانوں کو ہندو بنانے کا جو فتنہ اٹھا اس کا مقابلہ بھی علماء نے کیا، ان سے مناظرے ہوئے۔ عیسائیوں سے علماء نے مناظرے کیے، جس میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت آگے تھے۔ دھرم کے اعتبار سے جو بڑے بڑے پنڈت تھے ان سے مناظرے علماء ہی نے کیے، اور ابھی تو ہم کو معلوم ہی نہیں مناظرہ کیا ہوتا، جانتے ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ دوسری بات، آج کے دور کے اندر جتنی مخالفت دین اسلام سے کی جا رہی ہے کسی اور دھرم اور کسی اور مذہب سے نہیں۔ یہودیوں کا بھی نشانہ اسلام پر ہے، عیسائیوں نے بھی اسلام پر نشان لگایا، اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی سبھی نہیں بلکہ اس ملک کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ جن کے ذہنوں کے اندر اسلام کے خلاف زہر گھولا گیا ہے، ان کی اسکیم، ان کا پلان عجیب عجیب طرح سے مدرسوں کو انتقوادیوں کا اڈا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر انتقوادی بنائے جاتے ہیں، پھر طرح طرح کے سوالات اور ایسے سوالات کہ علماء کے مقابل میں عورتوں کو کھڑا کر دیا جا رہا ہے، اور عورتیں اسلام کے خلاف، اب چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، نقاب پہنا کر لا کر کھڑا کر دیا جا رہا ہے، اور وہ اتنے ٹرین عورتیں ہوتی ہے کہ علماء لحاظ کرتے ہیں اس عورت سے کیا بات کریں، اور وہ اتنی نڈر ہوتی ہے کہ علماء کو خاموش رہنا پڑ رہا ہے۔ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔